بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسکول سے ہمیں عملی کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ کام دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اسلامیات کی استانی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور جس طرح کے اسکولز میں پڑھ رہی تھی، وہاں کی تعلیمات اور رہن سہن نے مجھے بہت اچھی طرح اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میں ایک کافی امیر گھر میں پیدا ہوئی تھی، جس کی بدولت ہی میں شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ وہاں کی ٹیچرز کی ہمیں دی گئی تعلیم شاید بس کتابوں کی حد تک ہی محدود تھی۔ کبھی کسی نے ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا علم اپنی خود کی زندگی میں اختیار کرنے کو تلقین نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اپنی پڑھائی کو کبھی سنجیدہ لیا تھا۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی بات تک کوئی تمیز، کوئی اچھا اخلاق کا ہمیں نہیں پتہ تھا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گھر والوں کے نزدیک تو میں ابھی بچی ہی تھی، جسے ہر قسم کی غلطی کی چھوٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے جینے کی، اپنی مرضی کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ میں بچپن کے بعد اب آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن کسی کے پاس مجھے میرے اس وقت کے عمل کو لے کر سمجھانے کا وقت ہی نہیں تھا کہ مجھے اب خود کی عادات کو لے کر کس قسم کے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے اسکول میں آنے والی اسلامیات کی نئی استانی ہمیں ایک نئی راہ دکھا رہی تھی۔ اس نے ہمیں جو سبق پڑھایا تھا اس پر عمل کرنے کو کہا تھا، اور پھر اسی کے مطابق کل اپنا ہوم ورک کر کے لانے کو بولا تھا۔ جس نے سب سے بہتر کام کرنا تھا، یقیناً وہ کل سے اس ٹیچر کا فیورٹ اسٹوڈنٹ بن جاتا۔ ہم سب عمر کے اس وقت سے گزر رہے تھے کہ ہمیں نت نئے تجربے کرنے کا شوق تھا۔ شاید مس کا دیا گیا کام ہمارے لیے انوکھا نہیں ہوتا، جو اگر ہمیں کبھی گھر میں یا پھر اسکول میں ہی کسی نے ایسا کبھی عملی کام دیا ہو۔ ہم تو روز کتابوں سے پڑھتے تھے اور گھر جا کر انہی کتابوں سے لفظ اٹھا کر کاپیوں میں قلم کے ذریعے اتار دیتے تھے، اور اسی طرح کلاس میں موجود تقریباً سبھی بچوں کو بہت زیادہ لائق فائق سمجھا جاتا تھا۔ جس نے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے کتابوں کو کاپیوں پر نقل کیا، اسے اتنے ہی زیادہ نمبروں سے نوازتے۔ سال کے آخر میں میڈل اور کپ سے حوصلہ افزائی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس میں پڑھنے میں سب سے آگے تھی۔ کبھی میں نے خود کو کسی کے پیچھے نہیں آنے دیا تھا، جس کی وجہ سے میں آج اپنی مس کے دیے گئے اپنے قریب عجیب و غریب کل کے کام کو کرنے کے لیے تجسس بھی تھی، اور تھوڑی فکر مند بھی کہ کہیں اس انوکھے کام میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں اور وہ مس مجھے نالائق بچی نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بعد میں جتنی بھی کوشش کر ڈالتی اس مس کے نزدیک پہلے نمبر پر نہیں آ سکتی تھی۔ شاید میں انگلش کے محاورے پہلے تاثر کو ہی آخری تاثر سمجھتی تھی، اس پر عمل پیرا تھی۔ مس کا دیا گیا کام تو مجھے اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن اس کو درست طریقے سے سر انجام دینے سے میں قاصر تھی، اور کچھ ذہنی پریشانی کا بھی شکار تھی۔ تو کچھ ایسا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں جو سب سے مختلف ہو اور اسے کرتے مس کی نظروں میں میری ویلیو بن جائے۔ یہ سب کرتے اور سوچتے میں مس کے اصل مقصد کو بھولتی جا رہی تھی۔ مس کا مقصد ہماری توجہ کلاس میں سب سے آگے بڑھنے سے ہٹانے کی تھی اور ہماری کچھ اخلاقی تربیت کرنے کی تھی، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں بہت بری طرح ناکامیاب ہونے والی تھی، کیونکہ کلاس کی شاید ہی کوئی بچہ یا بچی یہ کام دل سے کر رہا ہوگا، وگرنہ سب کو تو بس مس سے واہ واہ سمیٹنے ہی کی پڑی تھی۔ میں نے کوئی اور راہ نہ دیکھتے اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا، اور اس کے پاس آتے ہی ساری بات بتاتے اپنی مدد کرنے کو کہا، لیکن میری ماں نے تو میری پوری بات سنی ہی نہیں اور اپنے کام کی طرف متوجہ رہی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے ضد کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور دوبارہ سے اپنی پوری بات دہرائی، تو وہ آگے سے بیزاری سے بولی کہ میں اس کا دماغ خراب نہ کروں اور اپنی پڑھائی کے بارے میں ساری بات اپنے ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے والے سر سے کہوں، اور پھر مزید نخوت سے کہا کہ ایسی ویسی باتوں اور کاموں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی پڑھائی پر فوکس رکھوں، نہیں تو فیل ہو جاؤں گی۔ تمہاری مس کا دماغ خراب ہے جو تمہیں پڑھائی سے ہٹاتے ایسے ویسے کاموں پر لگا رہی ہے، اور پھر جب نمبر کم آئیں گے تو ہم والدین ہوئے کو معروضے الزام ٹھہرا دیں گے اور سوسائٹی میں الگ باتیں بنیں گی۔ میری ماں اور باپ کا ناک کٹ جائے گا اگر میں اپنی سابقہ پوزیشن سے پیچھے رہ گئی تو۔ میں جو بڑے جوش کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آئی تھی، انہیں اپنی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے باتیں سناتا دیکھ کر میرا دماغ بھی تھوڑا کشمکش کا شکار ہونے لگا تھا، اور میں بددل سی ہوتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر شام کو اپنے ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے والے سر کو اپنے آج کے ہوم ورک کا بتاتے اس سے مدد چاہتی تھی، اور پھر اس نے اپنی
اسے ایک ذمہ داری کے طور پر لیتے مجھے مس کے مطابق کوئی عملی کام کرنے کی ترغیب نہیں دی تھی، بلکہ خود سے ہی ایک کہانی بنتے ہمیشہ کی طرح مجھے کاپی پر لکھوا دیا تھا۔ میں اس سب میں بھول ہی گئی تھی کہ میری اسلامیات کی مس نے بار بار تاکید کی تھی کہ پہلے کوئی اچھا کام کرنا، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا، جس کے لیے انہوں نے ہمیں بہت سی مثالیں بھی دی تھیں، اور اس کے بعد ہی ہم اسے اپنی کاپیوں پر ہوم ورک کے طور پر لکھ کر لائیں۔ لیکن میں اس بات کو بھول چکی تھی اور اپنی پڑھائی مکمل کرتے بیگ کو بند کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ اس سے اگلا دن میرے معمول کے مطابق ہی شروع ہوا تھا اور میں بڑے مطمئن انداز میں اسکول گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرا اطمینان بہت جلد غارت ہونے والا ہے، اور پھر یہاں سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ آج کلاس میں داخل ہوتے ہی مجھے کسی مشکل ٹیسٹ کے بارے میں نہیں، بلکہ کل اسلامیات کی مس کے دیے گئے کام کے بارے میں باتیں سننے کو ملی تھی۔ سبھی ایک سے ایک بڑھ کر اپنے کام کو فوقیت دینے کو تیار تھا۔ اب تو اس سارے ڈرامے سے میں بھی تنگ آنے لگی تھی، اور پھر میں دل ہی دل میں ان سب پر ہنسنے بھی لگی تھی کہ یہ سارے خواہ پاگل ہو رہے ہیں۔ کیا پتا آج مس کو اپنا دیا گیا کام ہی بھول گیا ہو، اور وہ کسی کو کام کو اتنی فوقیت ہی نہ دیں تو پھر سب کا منہ دیکھنے والا ہوگا۔ یہ سب سوچتے میں اپنے دل میں بہت زیادہ خوش بھی ہوئی اور خود کو شاباش بھی دینے لگی کہ اگر سب کچھ میری سوچ کے مطابق ہوا تو مجھے بھلا کیا فرق پڑے گا، کیونکہ میں نے کون سا کوئی محنت کی تھی۔ میرے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی سبھی میری طرف تجسس سے دیکھنے لگے تھے، اور کئی ایک نے مجھے اپنا کام دکھانے کو بھی کہا تھا، جس کی وجہ سے میں اچھے سے جانتی تھی، لیکن میں اپنے فخر و غرور کی بدولت اتراتی انہیں اپنا کام دکھانے کو تیار نہیں تھی۔ جو بھی تھا، دل میں ڈر تھا کہ اگر کوئی میرے کام کو نقل نہ کر لے، اور اگر مس سنجیدہ ہوتی، کام چیک کر لیتی تو پھر میرا کیا ہوتا۔ اس لیے جو بھی تھا، جب تک اسلامیات کی مس کا پیریڈ نہیں گزرنا تھا تب تک کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد کا دن معمول کی طرح گزرتے ہی جیسے ہی اسلامیات کے پیریڈ کا وقت ہوا، میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ شاید آج پہلی بار میرے دل میں چور تھا کہ اپنی مس کا دیے گئے ہوم ورک میں سے تھوڑی سی نقل کر چکی تھی، جبکہ اول روز سے مجھے اپنی ذہانت پر بہت فخر تھا کہ ہر طرح کی پڑھائی کے معاملے میں مجھے تقریباً عبور حاصل تھا، اور میں اسی بدولت پورے اسکول میں جانی جاتی تھی، اور کبھی نقل جیسی چیز سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مگر آج مس کی کلاس میں آنے سے کچھ لمحے پہلے ہی ایک دم سے نہ جانے کیوں میرے دماغ میں جھٹکا سا لگا تھا، اور یہ نقل والا خیال آتے مجھے بے چین کر گیا۔ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اسلامیات کی مس کلاس میں داخل ہوتی ہم بچوں سے پہلے ہی سلام کرتے اپنے ڈائس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر اس نے ہمیں پڑھانا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہر ایک لڑکی اور لڑکے کے پاس جا کر اس کی کاپی چیک کرنا شروع کر دی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ سب سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتی جا رہی تھی۔ سب کو مسکراتے شاباش دیتے وہ جلدی ہی میرے پاس آ پہنچی، اور میری کاپی پر نظر دوڑاتے اس نے ایک سنجیدہ سی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، اور پہلا سوال یہی پوچھا کہ کیا میں نے ایک کاپی پر لکھے ہوم ورک کو عملی طور پر انجام دیا ہے کہ نہیں۔ اس کے سوال پر میں ہچکچا سی گئی اور ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ پتہ نہیں کیوں میں جھٹ سے جھوٹ کیوں نہیں بول سکی تھی۔ تقریباً ساری کلاس ہی کی نظر مجھ پر تھی، اس لیے اپنی عزت بچانے کو کچھ تو بولنا ہی تھا، اس لیے بس اسبات میں ہی سر ہلا دیا، اور اس کے بعد وہ مس دھیمے سے مجھے شاباش کہتی آگے بڑھ گئی تو میں نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی پوری کلاس کے بچوں کی کاپیاں چیک کرتے وہ فارغ ہوئیں تو اس نے ہماری کلاس کی ایک بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے کلاس میں موجود ڈائس کے پاس لے گئی۔ سب ہی حیرانگی سے اس کا عمل دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جو بس 2 سال پہلے ہی ہمارے اسکول میں آئی تھی، اور پڑھنے میں بھی کافی اچھی تھی، لیکن وہ بہت کم گو اور دبو سی لڑکی تھی جو کبھی اس طرح کلاس کے سب کے بچوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جس پر میں نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی مس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے، اس لڑکی نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اپنی پوری آنکھیں کھولتے مس کی طرف دیکھا تھا، اور یہی حال ہمارا تھا۔ ہم کبھی مس کی طرف دیکھتے تو کبھی اس لڑکی کی طرف، جو میرے نزدیک کبھی بھی اہم نہیں رہی تھی۔ لیکن آج مس نے نہ صرف اس کی تعریف کی تھی بلکہ پوری کلاس کو اس کے لیے تالیاں بجانے کے لیے بھی کہا تھا۔ تو میں ہکا بکا سی رہ گئی کہ کیونکہ آج پہلی بار میرے ہوتے کلاس میں کسی اور کے لیے تالیاں بج رہی تھیں۔ میں نے بڑے برے دل سے اس لڑکی کے لیے تالیاں تو بجا دی تھیں، لیکن میرے غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔
میں یہ صورتحال قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ مس نے اس لڑکی کا اس کی کاپی پر لکھا کام پوری کلاس کو پڑھ کر سنایا تھا اور سب کو ہی سختی سے اس سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی تھی۔ اور تو اور اسلامیات کی مس کا پورا پیریڈ مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہی احساس کمتری کی ماری لڑکی ہی اہم ہو گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ مس بھی سب سے زیادہ مجھے ہی توجہ دے۔ اگلے دن کے لیے مس ایک نیا ہوم ورک سونپتی کلاس سے باہر نکل گئی، جس پر ایک دم سے کلاس میں شور برپا ہو گیا تھا۔ کئی بچے اس لڑکی کو اس کی آج کی کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے، تو کچھ بچے میری طرح حسد کے مارے اپنی جگہ بیٹھے مسکرا بھی نہ سکے تھے۔ میں چہرے پر سخت تاثرات لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے محسوس کرتے وہ لڑکی جو چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے ہوئے تھی اب سہمنے لگی تھی، اور اسے ایسے دیکھتے مجھے کمینی سی خوشی ہونے لگی، اور میں نے سوچا کہ اسے ایسے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی میرے برابر نہیں آ سکتی۔ اس کے پاس میرے جیسا کچھ بھی نہیں تھا جو وہ میرا مقابلہ کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ایک ذرا سی بات کو میں نے بتنگڑ ہی بنا لیا تھا۔ یہ مجھے اپنی بہت بڑی ہار لگنے لگی تھی، اور میں نے کسی مس کو کلاس میں نہ آتے دیکھ کر سوچا کہ اس لڑکی کا دماغ ابھی سے ٹھکانے سے لگا دوں، کہیں یہ زیادہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش شروع نہ کر دے۔ اور پھر میں نے بغیر کچھ اور سوچے سمجھے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف موڑا تھا، کیونکہ وہ میرے پیچھے والی لائن میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا غصہ مزید اود کر آیا تھا، اور میں نے تیز آواز میں ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیے جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے گی۔ میرے بولتے ہی یہ ہوا کہ اس کا جو چہرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چمک رہا تھا اب کملا سا گیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آن پہنچے تھے، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں جاگی تھی، کیونکہ میرے مطابق تو چونکہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کے اعتماد میں کمی تھی، اور دولت پیسہ کے حساب سے بھی میری ہم پلہ نہیں تھی، تو کیسے میری برابری کر سکتی تھی؟ میرا لہجہ اس سے بات کرتے بہت زیادہ کڑوا ہو گیا تھا، جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، جس سے پوری کلاس ہی اپنا اپنا کام چھوڑے ہماری طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نہ جانے کب تک اس لڑکی کا دل دکھاتی کہ مجھے کلاس میں کسی کے آنے کا پتہ چلا تو میں نے جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ایک ساتھ ہی کلاس میں آنے والی مس کی طرف بھی دیکھا، تو مجھے لگا کہ میں پھر کبھی اس مس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکوں گی، اور جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی تو جس سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میرے منہ سے نکلے تمام الفاظ سن چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے جو میں خود کو سکون پہنچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی کو باتیں سنا رہی تھی، اب بالکل اسی طرح سامنے موجود اسلامیات کی مس نے بھی مجھے غصے سے گھورتے بلا دریغ ڈانٹتے مجھے شرمندگی کے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ یہ سارے حالات میرے ساتھ پہلی بار وقوع پذیر ہو رہے تھے، اس لیے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مس کی باتوں سے شرمندگی کا احساس مجھے بس چند پل ہی ہوا تھا، اس کے بعد جو مجھے محسوس ہوا وہ ذلت کا احساس تھا۔ یوں اس طرح ساری کلاس کے سامنے بے عزتی ہو جانے پر میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میرا ذرا سا غصہ اس لڑکی پر نکالنا مجھے بہت بھاری پڑ چکا تھا۔ اس مس کے کلاس سے جاتے ہی میں نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور پیچھے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں ایک دم سے بہت غلط راہ پر چل پڑی تھی، جس نے جلد ہی میرا دماغی سکون درہم برہم کر دینا تھا۔ میں اس سب کی وجہ سے پھر دوبارہ ساری کلاس کے سامنے پہلے جیسے اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکی تھی۔ سبکی کا احساس مجھے مار ڈالے جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کلاس مجھ پر ہنس رہی ہے، خاص طور پر وہ لڑکی جسے میں نے ابھی اس کی اوقات یاد کروائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ دن اسکول میں گزارا تھا، اور اس کے بعد کے 2 دن میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نازک ہونے کی وجہ سے میں نے آج کے واقعات کو سر پر سوار کر لیا تھا، جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ اور پھر جب میں 2 دن کے بعد اسکول گئی تو وہاں پہلے کی طرح بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی تھی، اور میں گمسم سی اپنی جگہ پر بیٹھی اپنی پڑھائی میں مصروف کرتے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا، اور میں کچھ اس طرح دماغی خرابی کا شکار ہوئی کہ میرا ذہن پڑھائی سے ہٹنے لگا، کیونکہ اب تو میرے اندر بس اسلامیات کے مس اور اپنی کلاس کی دبوسی لڑکی سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہونے لگا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس مس کو بھی جیسے مجھ سے عجیب سی خار تھی۔ اس نے کلاس کے ان بچوں پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی جو پڑھنے میں واجبی سے تھے۔
مجھے لگتا جیسے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ انہی دنوں ہمارے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور ان میں میری کارکردگی دیکھتے سبھی چونک گئے تھے۔ میرے والدین کو اسکول بلوایا گیا اور میری کلاس ٹیچر دونوں نے میری موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے بعد مجھے بھی اپنے پاس بلاتے میرے ان دنوں پڑھائی سے اتنی لاپرواہی کی وجہ پوچھنے لگے، جس پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ذہنی انتشار کی وجہ ان کو بتا دی۔ میں نے اپنی باتوں سے ایسے ظاہر کیا جیسے ساری غلطی مس کی ہو، اور خود کو ہر طرح سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے سمجھانے کے بجائے میری اسلامیات کی مس کو پرنسپل آفس میں آنے کا پیغام بھیجا، اور پھر اس کے آنے کے بعد مس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا۔ ان میں سے کسی نے بھی مس کی کوئی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ بس میری ہی یک طرفہ باتوں پر یقین کرتے مس کو کافی لمبا لیکچر دے رہے تھے، اور اس وقت میرے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ آج مس کا جھکا سر دیکھتے مجھے دلی سکون ملا تھا، اور میری اکڑ بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مس ایک نظر میری طرف دیکھتی پرنسپل کے آفس سے چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے میری 2 پل کی خوشی کو بھی غارت کر گئی تھی، کیونکہ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جس سے مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ لیکن میں سر جھٹکتے سب کی طرف متوجہ ہو گئی، جو مجھے ایک بار پھر سے پوری لگن کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے، تو میں ہاں میں سر ہلاتے کلاس میں آ گئی تھی۔ اتنے دنوں سے جو میرے اندر غبار پڑا ہوا تھا وہ کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اور میں نے پھر سے اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے پڑھنے پر توجہ مرکوز کر دی تھی۔ لیکن مجھے جو لگا تھا کہ اس سب کے ہونے کے بعد مس کی توجہ مجھ پر بڑھ جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اپنا پرانا طرز عمل نہیں چھوڑا تھا، جس پر مجھے غصہ بہت آیا۔ لیکن میں اس بار اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پہلے سے بڑھ کر اپنی پڑھائی کو وقت دینے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مس مجھے کسی بھی طریقے سے نیچے دکھانا چاہتی ہے، تو اس لیے میں نے زیادہ محنت کو ترجیح دی کہ وہ کلاس کے باقی بچوں پر جتنی مرضی محنت کر لیں، لیکن پھر بھی کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک پیار ادب کا رشتہ ہوتا ہے، میں اس سے تقریباً بلند ہو چکی تھی۔ میں اپنی مس کو ہی اپنا حریف سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اور اس سے عزت و احترام سے پیش آنا بھی اپنی توہین سمجھنے لگی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس مس کی بھی کوئی بڑی مجبوری تھی، جو چپ چاپ میری بدتمیزی کو برداشت کرتی اسکول میں ٹکی ہوئی تھی، اور اس کی مجبوری کو دیکھتے مجھے یہی خیال آتا کہ وہ بھی یقیناً پیسے کے لیے مجبور یہاں نوکری کر رہی ہے، جس پر مجھے ایک بار پھر اپنے امیر ہونے پر گھمنڈ ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ میرے ماں باپ کا میری زندگی میں ہونا بھی میرے لیے ان لوگوں کے سامنے ایک فخر کی بات تھا جن کے والدین نہیں تھے اور وہ یتیم تھے، یعنی اپنی ذہانت، اپنی دولت ہونے اور ماں باپ کے زندہ ہونے کا فخر مجھے بلندیوں پر پہنچا دیتا تھا۔ اور پھر مجھے علم ہوا تھا کہ وہ مس بھی یتیم ہی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے نوکری کر رہی ہے، تو میں نے طنزیہ سوچا کہ تو پھر اس کے لیے وہ کلاس کی دبوسی لڑکی سے ہمدردی جتاتی ہے، کیونکہ وہ بھی یتیم ہی ہے۔ اس طرح میری زندگی کا کافی لمبا عرصہ گزر گیا۔ میں اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی تک آ پہنچی۔ اسکول سے فارغ ہوتے ہی میرے دل و دماغ سے اپنی اسلامیات کی مس محو ہو گئی تھی، اور نہ ہی میں نے دوبارہ اسکول کا رخ کیا تھا، اور پھر اس دوران مجھ سے میرے والدین بھی چھن گئے اور میں بھی یتیم ہو گئی۔ لیکن میں نے سبق حاصل کرنے کے بجائے کسی کو بھی اس بارے میں زیادہ پتہ لگنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ مجھے ہمدردی سے نفرت تھی، اور پھر میرے پاس اپنے باپ کی دولت ہونے کی وجہ سے جیسے میرا ہر عیب چھپ جایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے اور سب میں خود کو نمایاں کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی NGO بنا لی، جس میں جلد ہی بہت سے لوگوں نے بھاری رقم بھیجنی شروع کر دی تھی، جس سے میرے مزید بارے نیارے ہو گئے تھے۔ دنیا دکھاوے کی کوئی جگہ لوگوں کی مدد کرتے نظر آتی تھی، جو کہ بس بہت محدود پیمانے پر ہوتی تھی۔ میں کئی عیدی سینٹر، اولڈ ہومز اور یتیم خانوں میں ان کی مدد کرنے کی خاطر جاتی رہتی تھی، اور پھر اس کا چرچا کئی دن ٹی وی اور سوشل میڈیا پر رہتا، اور لوگوں کے سراہنے پر میری گردن غرور سے اور زیادہ اکڑ جاتی تھی۔ جب ایک بار مجھے کسی دور دراز علاقے میں واقع یتیم خانے سے درخواست آنے لگی کہ میں ان کے یتیم خانے کا بھی چکر لگاؤں، لیکن جب اس یتیم خانے کا ذکر کسی سے کرتی تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا کہ وہ اس علاقے میں ایسے کسی یتیم خانے کو نہیں جانتے، تو میں تعجب کا شکار ہو جاتی۔ لیکن اس جانب سے مسلسل رابطہ کر کے مدد کی استدعا کرنے پر کشمکش کا شکار ہونے لگتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے وہاں جانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ ویسے تو عموماً میرے ساتھ میری تنظیم کے کچھ لوگ ہوتے تھے، لیکن اس دن میں اکیلی ہی اس طرف اپنی گاڑی میں چل پڑی تھی۔ میرا ارادہ خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینے کا تھا۔
تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آیا واقعی انہیں مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یعنی جس طرح میں خود تھی سب کو ہی ویسا ہی سمجھتی تھی کہ یہ سب ادارے بھی یقیناً ملنے والی بہت سی مالی امداد کو ادارے میں موجود افراد پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی زندگی چمکانے میں ہی لگا دیتے ہیں، اور ظاہر ایسے کرتے ہیں جیسے وہ نہ جانے کتنے بے بس لوگوں کے خیر خواہ ہوں۔ میں جب اپنی مطلوبہ جگہ پہنچی تو وہ آبادی سے دور ایک غیر گنجان آباد علاقہ تھا۔ وہاں پر صرف ایک ہی عمارت موجود تھی جو کہ یقیناً یتیم خانے ہی کی تھی، لیکن اس عمارت کے باہر سے حال دیکھتے ہی ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خستہ حالی کا شکار تھی۔ اس کے اندر اور باہر سے ایک پر اسرار سی خاموشی کا راج تھا۔ باہر سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عمارت میں کوئی انسان بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سب محسوس کرتے میں نے جلدی سے اپنے پاس موجود اس یتیم خانے کا پتہ نکالا تھا، اور پھر سب کچھ یہی پتہ دیکھتے میں ایک گہری سانس بھرتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہاں ہر طرف سوکھی گھاس، درختوں کے سوکھے پتوں کے ڈھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں ایک لمبی سی راہداری کے بعد رہائشی حصے میں داخل ہوئی تو میرے جسم میں ایک دم سے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا ہر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا تھا۔ وہی عمارت اور جگہ جو کچھ دیر پہلے اجاڑ معلوم ہوتی تھی، میرے اندر آتے ہی یہاں سب کچھ بدلتا چلا گیا تھا۔ عمارت تو بدلی ہی تھی، بلکہ اب یہاں بہت زیادہ چہل پہل بھی معلوم ہوتی تھی۔ میں یہ سب دیکھتے ساکت و جامد سی ہوتی آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی زمین پر موجود نہیں تھا، بلکہ سبھی زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں چل پھر رہے تھے۔ اور میں کچھ بولنے کی سکت نہ پاتے جیسے ہی خود کو طرف دیکھنے لگی تو میری چیخیں بلند ہونے لگی، کیونکہ میں بھی سب کی طرح اب زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑی تھی۔ میری چیخیں سنتے کچھ مرد و عورت اور بچے میری طرف متوجہ ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ میرے اس طرح شور کرنے پر سب کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، جیسے دیکھتے ہی ایک دم چپ کر کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دل خوف و ڈر سے جیسے بند ہو گیا تھا۔ یہ لوگ، یہ سب مناظر میری سمجھ سے باہر تھے، لیکن ان کے چہروں پر اپنے لیے کرخت قسم کے تاثرات دیکھتے میں خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ سہم بھی گئی تھی، اور ایک جگہ ہوا میں معلق کھڑی اس عمارت سے باہر نکلنے کے لیے دروازوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اور پھر میں ایک جگہ کھڑی نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ جس جگہ سے میں اندر داخل ہوئی تھی وہاں اب مکمل دیوار تھی، جس کی وجہ سے میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ہوا میں دوڑتی باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن کہیں بھی کوئی دروازہ اور کھڑکی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی جس سے میں اس دنیا سے باہر جا سکوں۔ جب میں نے خود کو مکمل بے بس پایا اور یہ جان لیا کہ میں خود سے اب کبھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، تو زور زور سے رونے لگی، اور جس سے سب ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے میری طرف بڑھے تو میں نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، مجھے یہاں اس طرح کیوں قید کیا گیا ہے، اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے یہاں سے باہر اپنی دنیا میں جانا ہے، کیونکہ میں ان کی دنیا کی باسی نہیں ہوں تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن پہلے جو چہرے میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، میری باتیں سنتے سبھی اونچے اونچے کہکے لگانے لگے، تو میری حالت ان کے اس بری طرح ہنسنے پر بھی خراب ہونے لگی تھی، اور میں سہمی سی حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگی۔ تو کچھ دیر بعد ان میں سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا تم یتیم نہیں ہو؟ تو اس کے سوال پر حیران پریشان ہوتے میں نے کہا ہاں میں یتیم ہوں، لیکن اس سوال کا یہاں بھلا کیا مطلب ہوا؟ جس پر ان سب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ ایک یتیم خانہ ہے اور اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ یہ جنات کا یتیم خانہ ہے، جبکہ تم ایک انسان ہو، لیکن تمہاری بری عادات کی بدولت تمہیں اسی جگہ لایا جانا تھا تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ سکے۔ ان کی باتیں سنتے مجھے اب کی بار صرف بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور میں نے اپنے ازلی غرور و تکبر سے کہا کہ بے شک میں یتیم ہوں، لیکن میں اب اپنا آپ خود سنبھال سکتی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ میں بہت سے یتیم خانوں کے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں، تو میرا یہاں رہنا نہیں بنتا، تو مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ میری باتوں اور لہجے کو دیکھتے ان سب کے چہرے ایک بار پھر میرے لیے نفرت سے بھر گئے تھے، اور اس بار انہوں نے میری کسی بات کا جواب دینے کی بجائے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا، جیسے کہ انہوں نے میری بات اور آواز کو سنا ہی نہ ہو۔ ان کے اس رویے پر میں غصے سے مشتعل ہوتی گلا پھاڑ کر چیخنے لگی تھی
کہ مجھے یہاں سے جانے دیا جائے، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسے لگتا جیسے ان تک اب میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کو اس طرح خود سے بیگانہ دیکھتے میں بھی چیخنے اور روتے ہوئے تھکنے لگی تھی، اور پھر میں ایک جگہ نڈھال سی ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میری زندگی جو بہت خوشگوار سی گزر رہی تھی، اب ایک دم اس نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ میری تو سدھ بدھ ہی کھو گئی تھی۔ شاید میرا دماغ اس ساری صورتحال کو حقیقت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بار بار خود کو یہ حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کاش میں یہ سب خواب دیکھ رہی ہوں، اور یوں کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلے تو میں اپنی من پسند دنیا میں پہنچ چکی ہوں گی۔ یہاں پر مجھے کوئی پریشانی اور دکھ درپیش نہیں تھا، لیکن یہ سب میری بھول ہی تھی۔ اور پھر وقت گزرتے مجھے اچھے سے احساس ہوتا چلا گیا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو میرا دل چاہ کر بھی قبول نہیں کر پا رہا۔ لیکن مجھے اس دنیا اور یہاں کے لوگوں کی سمجھ اب بھی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی ان کی مجھ سے اس دشمنی کی وجہ جو وہ لوگ مجھے میری دنیا سے بلاتے مجھے اپنے ساتھ قید کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور چارہ نہ دیکھتے میں نے ایک بار پھر سے ادھر ادھر ہوا میں چلتے خود کو بچانے کی راہ تلاش کرنا شروع کی تھی، کیونکہ جب تک جسم میں جان اور ہمت باقی تھی میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے میں گھن چکر سی بن گئی تھی، کیونکہ مجھے اس عمارت کی بناوٹ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تب سے ایک جگہ ہی چکر لگائے جا رہی ہوں۔ یہاں سب کے چہرے بھی مجھے ایک جیسے ہی لگنے لگے تھے، لیکن کچھ پل بعد مجھے علم ہونے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ میرے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ اور میں یہ سب برداشت نہ کر پاتے کچھ دیر بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ چکی تھی، کیونکہ شاید اب مجھے لگنے لگا تھا کہ آنکھ کھلتے ہی میں اپنی دنیا میں پہنچ چکی ہوں گی، یا پھر شاید کچھ پل کے لیے اس انجان دنیا سے دور جانے کی خوشی میں تھی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں اپنی نیند سے جاگی تو جسم تھکاوٹ سے چور تھا، جس کی وجہ یقیناً میرا اتنی دیر ہوا میں ہی لٹکے رہنا تھا۔ میرے تھکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ایک عام انسان تھی، اور یہاں کے لوگ مجھے اپنی طرح ہوا میں تو لٹکا چکے تھے، لیکن میرے اندر سے انسانی کیفیات ختم نہیں کی تھی، جس کی وجہ یقیناً ان کا مجھے تکلیف پہنچانا تھا۔ میں چاہ کر بھی زمین پر اپنے پیر رکھ نہیں پا رہی تھی تاکہ اپنے جسم کو آرام دے سکوں۔ میں اپنی مردہ ہوتی آنکھوں سے ایک بار چاروں طرف نظر دوڑانے لگی تھی کہ میری نظر کئی ایسے چہروں پر پڑی کہ میری مردہ ہوتی آنکھوں میں بہت تیزی سے زندگی کی رمق دوڑی تھی، اور میں اپنی آنکھوں میں جاگتی زندگی کو دیکھتے پلک جھپکتے ہی اس خوش کن منظر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ منظر کچھ ایسے چہروں پر مشتمل تھا جن کو میں قریب سے دیکھنے کے لیے پورے جوش سے ان کی جانب گئی تھی کہ آیا کہیں یہ میری آنکھوں کا فریب ہی نہ ہو، اور میں آنکھیں جھپکوں اور یہ چہرے میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں۔ میں جو ابھی کچھ دیر پہلے غم سے نڈھال ہو چکی تھی، اب ایک پل میں جیسے میں پھر سے جی اٹھی تھی۔ مجھے یہ ایک امید کی نئی کرن لگی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن جیسے ہی ہوا میں ہاتھ پیر چلاتے میں ان کے نزدیک پہنچی، وہ دونوں چہرے میری دسترس سے دور ہونے لگے تھے۔ وہ وجود میری طرف متوجہ نہیں تھے، لیکن میں جیسے ہی ان کے پاس پہنچی تھی وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور میں ششدر سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے ان کو آوازیں دی، ان کو اپنا زور لگا کر پکارا، لیکن میری آواز ان تک پہنچی ہی نہیں تھی، جس سے ابھی جو میرے چہرے پر مسکراہٹ سے چمک آئی تھی اب ایک دم پھر سے میرا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ مگر میں ان جانے پہچانے چہروں کو دیکھ کر خود کو روک نہیں سکی تھی، اور نہ ہی اب اس وقت مجھے اپنا غرور و تکبر اور فخر یاد تھا کہ میں کبھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی سے میں نے مدد مانگی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ لیکن زندگی نے مجھے جس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا میری ساری سدھ بدھ کھو چکی تھی، میری ساری اکڑ ٹوٹ گئی تھی، اور اب تو بس مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں جو ان شناسا چہروں کے وہاں سے آگے چلے جانے پر ان کو جلدی سے پکارنے لگی تھی، اور ان کے وہاں سے چلے جانے پر ان کے پیچھے بڑھی تھی، وہ چہرے اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو چکے تھے، اور اس وقت زندگی میں پہلی بار میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ لیکن اب میں ہمت نہیں ہار سکتی تھی، اور کچھ ان چہروں کو دیکھتے کہیں
خوش فہمی پیدا ہوئی تھی، اس لیے ایک بار پھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ دیوانہ وار چکر لگانے لگی تھی، جس سے میں جلد ہی تھکتی اب ان چہروں کو بھولتی وہاں ایک سے ایک التجا کرنے لگی کہ وہ لوگ مجھے نیچے زمین پر اتار دیں، کیونکہ اب اس سے زیادہ اس طرح ہوا میں لٹکے نہیں رہ سکتی۔ میں ایک انسان ہوں، وہ لوگ جو کوئی بھی مخلوق ہیں، میں ان کی طرح اس طرح زمین سے اوپر بغیر کسی سہارے کے نہیں رہ سکتی۔ لیکن کسی کو اپنی بات پہ توجہ نہ دیتے دیکھ کر میں نے ان سے یہ تک کہہ دیا کہ بے شک وہ مجھے یہاں سے باہر نہ جانے دیں، لیکن بس میرے وجود کو زمین پر پہلی کی طرح چھوڑ دیں۔ میں ان کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی توجہ اپنی تھکن سے چور جسم پر کرتے سب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا تھا، تبھی اسی وقت مجھے پھر سے وہ دو چہرے نظر آئے جن کو دیکھتے میں کچھ دیر پہلے اپنی تھکاوٹ بھولی تھی، اور اب بھی میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا، اور میں پھر دیوانوں کی طرح ان کی جانب لپکی، اور ایک بار پھر ان کے نزدیک پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ پھر سے میری نظروں سے دور ہوتے چلے گئے، اور میں گلا پھاڑ کر چیختے چلاتے ہوئے انہیں اپنی طرف بلانے لگی اور ان کی طرف بھاگنے لگی، لیکن وہ کسی طور میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور نہ ہی میں پوری طرح ان تک پہنچ سکی تھی، کیونکہ میں ان کو دیکھتی تھی، وہ میری طرف نظر نہیں کرتے تھے۔ اس دنیا کے لوگ مجھے ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ مجھے اپنا قصور سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ان کا مجھے یہاں بلا کر قید کر لینا، اور پھر اس کے بعد ہوا میں لٹکانا، اور میری آواز سننے کے باوجود کوئی رد عمل نہ دینا، اور پھر اس سب کے بعد اچانک سے کچھ ایسے چہروں کا میرے سامنے آنا جن سے ملے اور جن کو دیکھے کافی سال گزر چکے تھے۔ عجیب پہیلی تھی کہ جسے میں اپنے دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے باوجود سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ آخر یہ کیسا یتیم خانہ تھا؟ یہاں مجھے میری مرضی کے بغیر زبردستی قید کر دیا گیا تھا، اور مجھے اتنا زیادہ آخر کیوں تنگ کیا جا رہا تھا؟ جیسے مجھے آخری حد تک زج کر دینے کی کسی نے قسم کھا رکھی تھی۔ میں جو یہاں بہت زیادہ اچھی حالت میں آئی تھی اور میرے پہناوے سے بہت اچھی طرح میری مالی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا، اب میری وہی حالت اس قدر اجاڑ پن کا مظاہرہ پیش کر رہی تھی کہ میں خواب میں بھی کبھی خود کو ایسا تصور نہیں کر سکتی تھی، جبکہ یہاں موجود کسی وجود کی حالت میرے جیسی نہیں تھی۔ سب نے یہاں سفید لباس پہن رکھا تھا، اور عمارت کا رنگ بھی سفید تھا، جس سے ایک پاکیزگی کا احساس جنم لے رہا تھا۔ اسی وجہ سے میرا وجود یہاں ایک بدنما داغ کی طرح لگ رہا تھا، تو میرا دل خود کو دیکھتے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس ماحول کی عادی ہونے لگی، اور یہاں میرے ساتھ ان دو جانے پہچانے چہروں کو میری نظروں کے سامنے لانا اور پھر میرے ان کی طرف دوڑنے پر ان چہروں کا غائب کر دیے جانے کا کھیل کئی بار کھیلا جاتا تھا، اور میں ہر بار یہ سچ جاننے کے باوجود ان کی طرف کسی اچھی آس کے تحت مجبور ہو کر چلی جایا کرتی تھی۔ جب میں نے ہر طرح سے یہ محسوس کر لیا کہ یہاں کوئی مجھے سننے والا اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنا ہی بہتر لگا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے، مجھے دن رات اور تاریخ بھولنے لگی۔ وقت کے ساتھ میرا جسم ان سب کی طرح ہوا میں معلق رہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن میری ظاہری حالت بہت زیادہ ابتری کا شکار تھی۔ میرا چہرہ، میرا لباس اور میرے بال بدبودار ہونے لگے تھے۔ بے شک میں ان حالات سے سمجھوتا کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی جب کبھی ہمیشہ کے لیے خود کو اس دنیا میں سوچتی تو رونگٹے کھڑے ہونے لگتے، اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ میرا رونا اور میرے رونے کی آواز کی بدولت کسی کے کان تک جو نہیں رینگتی تھی۔ میں جو ایک دم سے گمسم سی ہونے لگی تھی، ان چہروں کا کھیل بھی جاری تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اتنے لوگوں کے بیچ تنہائی کی مار ماری جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی میری طرف دیکھتا تھا، بلکہ اب تو یہاں کے سارے مکین میرے سامنے آپس میں اس طرح باتیں کرتے اور ہنسی مذاق مگن ہوتے کہ میں حسرت سے ان کو دیکھتی تکتی رہ جاتی تھی، جس سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی کہ آخر میں ہی کیوں ان سب کو تنگ کرنے کے لیے ملی ہوں، کیونکہ یہاں اور کوئی ذات میرے جیسی نہیں تھی۔ وہ سب ایک ہی دنیا کے تھے، سوائے میرے اور جو چہرے مجھے اپنے جیسے لگتے تھے۔ وہ شاید انہوں نے بس مجھے میری بے بسی کا احساس دلانے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے تنہائی کا شکار ہوتی جیسے ذہنی مریض بننے لگی تھی، اور اس کے ساتھ میرا رونا اور چیخنا چلانا کم ہوا تو مجھے تکلیف دینے کے لیے وہ سب لوگ پتہ نہیں مجھ پر کیا عمل کرتے کہ میرا ہوا میں لٹکا وجود ان کے لیے کسی کھلونے کا کام انجام دینے لگتا۔
وہ سب مجھے اپنی مرضی سے حرکت دیتے، جسے میں برداشت نہ کر پاتے پھر سے رونے لگتی تو وہ سب میری حالت پر کہہ کے لگانے لگتے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ان کا بڑھتا ظلم میری جان آدھی کرتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے زندہ رہنے کے کم ہی اثرات نظر آ رہے تھے اور میں بالکل مایوس ہوتی واقعی میں اپنی موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر تھکنے لگا تھا کہ آخر میں نے کون سی غلطی یا پھر گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرا ایسا اختتام لکھا تھا، جبکہ میرے خیال میں تو اب میں یتیموں کی کفالت کرتے بہت بڑی نیکی کا کام کر رہی تھی۔ اپنی کوئی غلطی نظر نہ آنے پر مجھے اس مخلوق پر طیش آنے لگتا جنہوں نے بلا وجہ مجھے دھوکے سے یہاں بلا کر قید کر لیا تھا۔ کچھ دن سے میرے ساتھ ان چہروں کا کھیل بھی میرے ساتھ اب بند کر دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے میں زیادہ بے بسی و لاچاری محسوس کرتے موت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دکھ سے نجات اب صرف میرے مرنے پر ہی حاصل ہونی تھی، اس لیے میں خود بھی مرنا چاہتی تھی۔ جب دل میں جینے کی امید ختم ہوئی تو روح جیسے خود ہی جسم کو چھوڑنے کے لیے تیاریاں کرنے لگی تھی، لیکن جب مجھے لگا کہ اب موت چند قدم کے فاصلے پر ہی ہے تو ایک دم سے پھر سے وہ چہرے میری نظروں کے سامنے آئے، لیکن میں بس اپنے آنسو سے دھندلائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ پہلے کی طرح ان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ چہرے اور وجود خود میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں حیرانگی سے منہ کھولے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں میرے پاس آتے میرے ارد گرد چکر لگاتے پہلے تو زور زور سے ہنسنے لگے تھے، اور ان کے ہنسنے پر میری کچھ دنوں سے ویران آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ انہیں خود پر ہنستا دیکھنے کے باوجود میں نے پھر بھی ہمت کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ میرے سوال پر پہلے تو وہ زور سے ہنسے اور پھر کہا کہ میں ان کے لیے کیسے انجان ہو سکتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ میں نے ان کی بات سنتے غصے سے ان کو دیکھتے پوچھنا چاہا کہ کیسا بدلہ، کہ سب کچھ میرے دماغ میں آتا چلا گیا تھا، اور وہ سب یاد آنے کے باوجود مجھے اپنی کوئی بڑی غلطی نہیں لگی تھی اور نہ ہی کوئی شرمندگی تھی، کیونکہ میرے خیال میں تب میں ایک بچی تھی تو تمام غلطیاں اور گناہ معاف تھے۔ میرے چہرے کے تاثرات سے ہی جیسے وہ میرے دل و دماغ کا حال جان گئی تھی، اس لیے ان کے چہرے پر اب کرخت سا تاثر آتا چلا جا رہا تھا۔ میرے سامنے موجود کوئی اور نہیں بلکہ میرے اسکول کی وہی اسلامیات کی مس اور لڑکی تھی جن کا میں نے تب کافی مذاق اڑایا تھا، اور ان کا یتیم ہونا میرے نزدیک ان کا ایک گناہ جیسا تھا، مگر میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے کہ وہ دونوں مجھے معاف کر دیں اور یہاں سے نکلوا دیں، جس پر وہ دونوں طنزیہ مسکراتی گویا ہوئیں۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ آج اتنے نرم لہجے میں ہم سے بات کیوں کر رہی ہو؟ ہم آج بھی وہی یتیم اور غریب لڑکیاں ہیں جن کو تم نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھیں، اور تب ہم کچھ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج ان جنات کی مدد سے وہ دونوں مجھ سے اپنی تب کی بے بسی کا بہت اچھے سے بدلہ لے چکی ہیں۔ ان کی بات سنتے مجھے تھوڑی شرمندگی کا احساس ہوا اور میں نظریں جھکا کر رہ گئی تھی، اور پھر ان سے کہا کہ وہ مجھے ان جنات کے درمیان سے نکال کر میری دنیا میں بھیج دیں۔ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور وہ وہاں مجھے اگر کوئی سزا دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ میری باتوں پر وہ مس بولی کہ اگر میں ان سے نہ بھی کہوں تو پھر بھی وہ مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی حد میری اکڑ اور غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اور انہیں امید ہے میں آئندہ زندگی میں پھر کبھی پہلے والا رویہ نہیں اپناؤں گی۔ اور تب میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے، اور انہوں نے کچھ ہی دیر بعد مجھے وہاں سے نکال دیا کہ میں نے خود کو اپنی گاڑی کے پاس پایا جو دھول مٹی سے اٹی پڑی تھی، لیکن اب تک صحیح سلامت اپنی جگہ موجود تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے ڈالی اور پھر تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد ساری زندگی مجھے اپنی زندگی کے یہ مشکل ترین دن نہیں بھولے تھے، اور ان کو یاد کرتے میں نے کبھی بھول کر بھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اب میں دل سے ہر کسی کی مدد کرنے میں پیش ہوتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔
اللہ حافظ.